السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 15 سے 19 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب ملو تم کافر لوگوں سے، زحفا میدان جنگ میں، ولا تولوہم الادبار، تو نہ تم پھیرو ان سے پشتیں۔ ومن یولہم یومئذ، اور جو کوئی پھرے گا ان سے اس دن، دبرہ پشت پھیر کر، الا متحرفا لقتال، مگر اس لیے کہ چال چلے جنگ کے لیے، او متحیزا، یا پناہ لینے کے لیے، الی فئۃ، طرف ایک گروہ کے، فقد باء بغضب من اللہ، تو بس اس کے علاوہ جو پھرا، یہ ایک بریکٹ میں ہے، وہ آ گیا پلٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ ہے اس کا جہنم، وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، تو نہیں قتل کر رہے تھے تم ان کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو، وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں تم نے پھینکا جب پھینکا تھا تم نے، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا تھا، ولیبلی المؤمنین، تاکہ آزمائے مومنوں کو، منہ اس سے، بلاء حسنا، آزمائش اچھی، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، بات یہ ہے، وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے چال کافروں کی۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے، لوٹو گے، نعود، ہم بھی لوٹیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ہرگز نہ کام آئے گا تم کو، فِئَتُکُمْ، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، شیئاً کچھ بھی، وَلَوْ کَثُرَتْ، اگرچہ کثرت سے ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے مومنوں کے۔ بدر کے اس میدان میں کافروں کا اللہ تعالیٰ نے حال دکھا دیا سب کو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اور حق حق ہی ہے، اور وہ ہمیشہ حق حق ہو کے رہتا ہے، چاہے کچھ ٹائم اس کے لیے مشکلیں آئیں۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھاگ ہوتی ہے مخالفین کی، تانا دینے والوں کی، جس طرح جھاگ چیز کے اوپر آ جاتی ہے نا، تو سچ کی چیز نظر نہیں آتی کہ نیچے کیا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ برائی معاشرے میں اتنی سرکولیٹ کر جاتی ہے، اتنی ابھر جاتی ہے کہ سچ کہیں نیچے چھپ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ نہیں ہے، وہ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے وقتی طور پہ اس پہ کتنی ہی جھاگ آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے جو تکلیفیں بے شمار پہنچائی تھیں، انہی میں سے ایک تکلیف پر آپ نے ان کے کچھ لوگوں کے نام لے کے کہا تھا کہ یا اللہ ان قریش سے نمٹ لے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، تو کون ہے تم میں سے جو جائے اور فلاں اونٹنی کا جو اوجڑی ہے، وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان کا بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا
اور وہ اوجڑی اٹھا کے دیکھا کہ آپ سجدے میں گئے تو وہ ان کے کندھوں کے درمیان پیٹھ پہ رکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے میں یہ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا۔ کافر ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے پڑے رہے، یعنی جیسے بہت ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے دیکھ دیکھ کے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے اور سر نہیں اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی کو کسی نے بتایا۔ حضرت فاطمہ آئیں اور وہ تب اتنی بڑی نہیں تھی اور اس اوجڑی کو اٹھا کے پرے پھینکا۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور سلام کے بعد آپ نے دعا کی کہ یا اللہ قریش سے نمٹ لے۔ آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے۔ جب آپ یہ بات دعا کر رہے تھے تو کافروں کو بڑا مشکل لگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے کے بعد دعا کی کہ یا اللہ ابو جہل سے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، رقبہ بن ابی معیط کو نمٹ لی، اور عمر بن میمون 7ویں شخص کا نام بھی لیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن لوگوں کا آپ نے نام لے کے بد دعا کی، میں نے دیکھا ان سب کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئی۔ تو ہر برے انسان کا ایک ٹائم آ جاتا ہے جب اسے اپنی برائی اور خاص طور پہ اسلام مخالف کو اس کی سزا مل کے رہتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو، آئندہ زندگی میں بھی کبھی ایسا موقع ہے کہ تمہیں میدان جنگ میں کافروں سے لڑنا پڑے تو کبھی بھی پشت نہ پھیرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جو جنگ سے منہ پھیر کے بھاگے، اور صرف اس مقصد سے کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہوں۔ اور اس کا گناہ اتنا بڑا اس وجہ سے ہے کہ اس کے ایک اپنے بھاگنے کی وجہ سے پوری فوج کا جو مرال ہے وہ لو ہو جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے، اور دیکھ کر دوسرے بھی بعض دفعہ بن دیکھیں جنگ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت کی جیسے جنگیں تھیں آمنے سامنے، تو ایک دم بندہ سمجھ نہیں پاتا اور کئی لوگ پیچھے بھاگ سکتے۔ کیونکہ اور اس کے علاوہ جو 2 صورتیں اللہ نے بتائیں جن میں ادھر ادھر ہٹنا یا مڑنا صحیح ہے، وہ 2 صورتوں کے علاوہ وہ ایکسیپشنل کیس ہیں۔ اس کے علاوہ صرف جنگ سے بھاگنے کا جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ فرماتے کبھی بھی پشت پھیر کر نہ بھاگنا، اور جو کوئی اس دن پشت پھیر کر بھاگے، ہاں یہ اللہ کے بعد ایکسیپشنل کیس کی بات ہے کہ جنگ کا نقشہ بدلنے کے لیے، یعنی جنگی چال کے طور پہ ایک دم پیچھے ہٹے یا جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ جا کے طریقے سے آئے، یا پھر کیونکہ مختلف دستے لائنوں میں ہوتے ہیں تو کسی اور دستے کے ساتھ جا کے ملنا ہو، اس کے علاوہ کوئی صورت پیچھے مڑنے کی نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا فقط باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے میں آ جائے گا، اللہ اس پہ ناراض ہوں گے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، اور کتنا برا ٹھکانہ، یعنی یہ اتنا سخت اس کو سزا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے نکلے اور پھر بزدل بن کے پیچھے آ جائے۔ اسی چیز پہ، اسی سینس پہ ہم بہت سارے ان لوگوں کو بھی رکھ سکتے ہیں جو بہت شوق سے، جان سے دین کے کاموں کو شروع کریں، دین کی طرف آئیں اور پھر واپس مڑ جائیں، اور مڑ کے دیکھیں بھی نہ کہ ہم سے کوئی چھوٹ ہو گئی ہے یا بہت بڑی نعمت ہم نے چھوڑ دی ہے، یا جو ہم نے دعوے کیے تھے اس میں ہم جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں بھی آ سکتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب نیت صاف لے کے انسان نکلے تو پھر اس پہ ڈٹ بھی جائے، اس راستے میں جو مشکلیں آئیں، جو تکلیفیں، جو باتیں سننی پڑیں، جو گرمی، سردی، بھوک، نیند برداشت کرنی پڑے، اس سب کو خوشی سے قبول کریں اور سبیل اللہ میں، اور پھر کیونکہ اللہ کی راہ میں کام کرنا اور جدوجہد کرنا، دین کا کام کرنا، یہ بھی سبیل اللہ ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک انسان جو دین کی خاطر نکلتا ہے، چاہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نکلے، جب تک کہ وہ واپس نہیں آتا وہ سبیل اللہ میں ہوتا ہے، اور ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا آنر ہے۔ ٹھیک ہے وہ جنگ کا موقع نہیں ہوتا، اس سے دوسروں کے حوصلے پست نہیں ہوتے، اس میں بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان
اگر بہت اچھا پڑھتا ہے اور اپنی زندگی کو چینج کرتا ہے، اس کو دیکھ کے بہت لوگ آگے آتے ہیں۔ لیکن اگر وہی عمل نہ کرے اور صرف دین کو پڑھنے کی حد تک پڑھے یا پڑھ کے درمیان میں چھوڑ دے تو وہ دوسروں کے لیے کوئی اچھی مثال نہیں بنتا، وہ دوسروں کے حوصلے پست کرنے والا ہی بنتا ہے۔ وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ مدد کی ایک اور صورت ہے کہ اللہ فرماتے، جیسے میں نے کل احادیث سنائی کہ اللہ فرماتے تم نے انہیں نہیں مارا، اللہ نے انہیں مارا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی کسی کا تیر کسی کو لگ سکتا ہے، کسی کی تلوار کسی کو لگ سکتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ذہن میں یہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے تم تھوڑے سے غالب آ گئے ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا تم اپنی کسی بڑی کوشش سے غالب آئے ہو، بہت سارا پیچھے تمہارے رب کا ہاتھ ہی تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ریت اور کنکریوں کی ایک مٹھی لی تھی اور اسے شاحت الوجوہ کہہ کے کافروں کی طرف پھینک دیا تھا، اور اس مٹھی کو اللہ نے ایسا معجزہ بنایا کہ ہر کافر کی آنکھ میں چلی گئی۔ ہر کافر کے، آپ دیکھیں آنکھ میں ایک ذرا سا ذرہ پڑ جائے تو کیسے ایک دم انسان تکلیف میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوا کا رخ اس طرح تھا اس لیے پہنچ گئی، تو ہوا کا رخ جتنا بھی ہو ہر انسان کی آنکھ میں، اور آنکھ ایسی چیز ہے جو سب سے تیزی میں بند ہو جاتی ہے جب اس کی طرف کوئی تکلیف آئے، تو کسی کی آنکھ نہیں بند ہو سکی اور ہر ایک کی آنکھوں میں ہی پہنچی، کسی اور جگہ نہیں پہنچی۔ تو اللہ کے معجزوں کو معجزہ ہی سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی کام کو وہ کس طرح سیٹ کر دیتا ہے۔ اور اس پہ بے یقینی اور اس طرح کی بات کرنا انسان کے اپنے ایمان کی کمی کی دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتے میرے نبی وہ مٹھی تم نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی کہ ہر کافر کی آنکھ میں جا لگی، اور ان کا ایک دم جو لڑنے کا جاری تھا وہ کم ہو گیا۔ آپ دیکھیں آنکھوں میں کچھ پڑ جائے تو انسان ایک دم سے کچھ کر نہیں سکتا، اور خاص طور پہ ریت کی جو ہوتی ہے جلن اور اس کی جو رگڑ ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہی تکلیف ہے، پھر آنکھ جیسا حصہ۔ تو اللہ فرماتے یہ بھی میں نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ میں نے مومنوں کو ایک خوبصورت آزمائش سے آزمایا۔ خوبصورت آزمائش اس لیے کہ اس کے بعد دل، حوصلے اور خوشی کس قدر زیادہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بدر والوں کو دیکھ کے کہہ دیا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ بعد میں کوئی صحابی اگر کوئی غلطی کرتا بھی تو لوگ اسے کچھ نہیں کہنے دیتے کہ نہیں یہ بدر میں شامل ہوا تھا۔ بدر کے فرشتے بھی اللہ نے تمام فرشتوں پہ ہائی رینک کر دیے کہ تم میرے مسلمانوں کی مدد کر کے آئے۔ اسی طرح وہ تمام صحابی بھی ہائی کلاس ہو گئے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا۔ تو یہ اللہ اگر آزماتا ہے، کچھ مشکل ڈالتا ہے تو اس کے بعد بہت سارے اجر بھی عطا کرتا ہے، اور ان اللہ سمیع علیم، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ ذالکم، بات یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُوحِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اس چال کو اللہ نے برباد کیا، سست کیا، کمزور کیا۔ جس چال کے ساتھ وہ تمہیں ختم کرنے آئے تھے، اللہ نے ان کی چال کو انہی پر الٹا دیا۔ اور ان سے آگے کافروں سے اللہ کا خطاب ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ تم نے وہاں چلتے ہوئے جو دعائیں کی تھی کہ یا اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے اسے غالب کر دیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے اسے غالب کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رشتے کاٹ کے چلے گئے، حالانکہ اپنی تکلیفیں انہیں یاد نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے فتح مانگی تھی، تم نے فیصلہ مانگا تھا تو آ گیا فیصلہ۔ اب اگر آئندہ تم باز آؤ گے میرے نبی کو تنگ کرنے سے اور دین کے راستے میں کانٹے بخیرنے سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ پھر کوئی آسانیوں کا معاملہ ہوگا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہیں تمہارے یہ جتھے، جماعتیں، گروہ کوئی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ کو کثرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے، کیونکہ کثرت تو اللہ کی نظر میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو جس کے ساتھ رب ہو اسے کیا فکر، آگے کتنے بھی سخت لوگ ہوں، کتنے بھی چال باز ہوں، کتنی بھی وہ تکلیفیں دینے والے ہوں،
اگر ایک انسان کمزور ہے اور اپنی کمزوری کی بنا پہ کچھ کر نہیں سکتا زندگی میں، تو کمزوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب بھی ہمارے حالات ایسے ہوں کہ ہم کچھ کر نہ پائیں، ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم کر سکتے، یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ایمان بھی نہیں بڑھا سکتا۔ جو ایمان نہیں بڑھا سکے گا پھر اس اللہ سے کیا مانگنے کا حقدار ہے؟ تو اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تو محسنوں کے ساتھ ہے۔ تو محسن اور مومن بن کے اپنے ایمان کے لیول کو ہائی کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تو پھر ہم کتنے بھی کمزور ہوں، اکیلے ہوں، تھوڑے ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور کبھی بھی خود کو سمپتی میں نہیں لے کے جانا چاہیے کہ میں بس اکیلا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ اگر اللہ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔